یہ جو آج سینے کے اندر تمہیں اپنے دل بھاری بھاری سے لگ رہے ہیں نا، یہ دل اس غم نے بھاری کیا ہوا ہے، جو غم تجھے لگ چکا ہے لیکن تجھے احساس نہیں ہو رہا کہ تو ہر دن اپنے رب سے دور جا رہا ہے۔ حالانکہ آیا تو اس لیے تھا کہ تو ہر دن اللہ کے قریب جائے گا، اللہ سے دل جوڑے گا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا، لیکن نہیں بچ پایا نا، ہم بھی نہیں بچ پائے۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، بچ نہیں سکتے گرنے سے، لیکن تم اٹھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تمہارے پاس توبہ کا دروازہ ہے، تمہارے پاس لوٹنے کا دروازہ ہے، تمہارے پاس اللہ کو پکارنے کی صلاحیت ہے۔ ان ساری چیزوں کا استعمال کرو اور اپنی زندگیوں کو بدل دو۔ سمجھ ہی نہیں لگے گی، ختم ہو جائے گی، گمراہیوں کے حوالے ہو جائے گی، گناہوں کے حوالے ہو جائے گی، اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی زندگی کی بربادیوں کا تماشا دیکھتے رہو گے۔ اپنے رب کی کمی کو محسوس کر لو میری جان۔ دنیا کی چیزوں سے محروم ہو جانا، رشتوں سے محروم ہو جانا، یہ کوئی محرومی کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہو کر، اللہ کو جان کر، اللہ کو مان کر اللہ کی ذات سے محروم ہو جانا، اللہ کی محبت سے محروم ہو کر اس دنیا سے چلے جانا سب سے بڑی محرومی ہے۔ جب کوئی بندہ بہت درد میں ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہوتا ہے نا، وہ نیچرلی یہ ازیوم کرتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہوں۔ یہ ایک ٹراما رسپانس ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ہوں، کبھی گیا ہی نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور جب دنیا تجھے سمجھے گی تو دنیا کے سمجھنے میں تجھے اپنا کمفرٹ زون نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان آئے اور تم سے یہ کہے کہ بھائی میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ بائی دا وے، دنیا پہ یہ فرض ہے کہ جب تو ٹوٹ جائے، جب تو بکھر جائے، جب تو اپنے آپ کو لونلی سا محسوس کرے، تو تیرے پاس آئے اور تجھے دو چار جوک سنا کر یا دو چار پیاری پیاری باتیں کر کے تیرے دل کو بہلائے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج دنیا نے اپنے فرض ادا کرنا چھوڑ دیے، تو اب کیا کریں؟ اب کیا مایوس ہو جائیں، لا علاج ہو جائیں، مریض بن جائیں؟ کیا کریں؟ کوئی تو سہارا ڈھونڈیں گے نا اپنے لیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، جو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ آج کل کے دور میں نا، جہاں تجھے دنیا کی ضرورت پڑے گی دنیا نہیں آئے گی، اس لیے اب تجھے اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اپنے دل کا رخ دنیا سے موڑ کر اللہ کی جانب کرنا ہوگا، ورنہ تو تم ٹوٹ جاؤ گے، رات دن بس اپنی تنہائی کے گن گاتے رہو گے۔ اب مجھ سے تم دوستی کرتے نہیں ہو، اگر تم میرے دوست ہوتے تو تم میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا، تو میں تمہارا چہرہ پڑھ لیتا، کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تمہیں، بس ذرا سا میں تمہاری آنکھوں میں جھانکتا اور سب پتہ چل جاتا کہ میرا بھائی کن حالات سے گزر رہا ہے۔ پھر جہاں میں تیری ہیلپ کر سکتا ہوتا وہاں کر دیتا، لیکن تم تو مجھ سے دوستی کرتے ہی نہیں ہو۔ یعنی مذاق کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے میرے بھائی کو، میری بہن۔ جس کے جیسے دوست ہوں گے نا، ان دوستوں کا رنگ اس پہ بھی چڑھے گا۔ اگر تمہارے دوست زانی ہے، لڑکیوں کے شوقین ہے، تو میری جان یہ لڑکیوں والا چسکا تمہیں بھی لگے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم زیادہ نیک ہوئے تو زنا نہیں کرو گے، لیکن تیرا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر ضرور چلے گا۔ اگر تیرے دوست لڑکیوں سے ملنے جا رہے ہیں نا، تو تو بھی گھر بیٹھے کسی کمرے میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کر لڑکی کے کسی میسج پہ دانت تو ضرور نکالے گا، بچے گا نہیں تو۔ اور اگر تیرے دوست ٹائم ضائع کرنے والے، سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ دیکھنے والے، زندگی کو ضائع کرنے والے، اور تو ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی ایک پکار پہ لبیک کہتا ہے کہ جی حاضر، آیا، بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، تو تیری زندگی بھی ضائع ہوگی۔ اور دوسری جانب اگر تیرے دوستوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، تو چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ان کا رنگ تجھ پہ چڑھ جائے گا بھائی۔ ٹھیک ہے، وہ تجھ سے علم میں آگے ہوں گے، فہم میں آگے ہوں گے، تقوی میں آگے ہوں گے، پرہیزگاری میں آگے ہوں گے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن کی سمجھ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے نا، تو تمہیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا ضمیر زندہ رہے گا، تمہیں صحیح اور غلط کا فرق تو کم سے کم محسوس ہوتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں بھی وہ تمام عبادتیں آ جائیں گی، ان کی حرکتیں تمہاری حرکتیں بن جائیں گی، ان کے اعمال تمہارے اعمال بن جائیں گے۔ یعنی برے دوستوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو برے دوستوں کے جو اعمال ہوں گے وہ تمہارے اعمال بن جائیں گے، ان کی جو حرکتیں ہوں گی وہ تمہاری حرکتیں بن جائیں گی۔ اگر وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ تعلق رکھ کے، انہیں 24/7 اویلیبل رہ کر تم بھی اپنی زندگی قیمتی نہ بنا پاؤ گے۔ اس لیے کچھ لوگوں سے دور ہونا، کچھ لوگوں کو ناراض کر دینا بنتا ہے بھائی آج کے دور میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آ گئی ہے نا، تو ابھی کے ابھی ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے تمہیں خراب کیا، جن کی وجہ سے تمہارے لیے
गुनाह के रास्ते आसान हुए। पहले तो उनको भी समझाओ, अगर नहीं समझते अल्लाह हाफिज। तुझे तब तक सुकून नहीं मिल सकता, तब तक आराम नहीं मिल सकता, तब तक तेरी यही हाथों की कमाई हुई दौलत तुझे कामयाब नहीं कर सकती, जब तक कि तू अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी में मौजूद अपने तमाम मामलात अल्लाह के साथ ना जोड़ दे। थक जाएगा भाई, तेरे दिल दिमाग और जिस्म को ऐसी थकावट चढ़ेगी ना अल्लाह के बगैर कि सारी दुनिया की मेडिसिन्स भी वो उतार नहीं पाएगी। तू ऐसी तन्हाइयां अपने अंदर फील करेगा, ऐसे अंधेरे अपने अंदर फील करेगा कि तेरे दिल के अंधेरों को, तेरे दिमाग के अंधेरों को दुनिया में मौजूद सूरज की रोशनी भी दूर नहीं कर सकती। किसी ताकतवर इंसान का हाथ तुम्हारे सर पे ना हो तो अपना आप अकेला अकेला सा लगता है कि नहीं लगता? कमजोर कमजोर सा लगता है कि नहीं लगता? दुनिया में जब हम कमजोर होते हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, हमारी कोई अप्रोच नहीं होती, तो गुमसुम हो जाते हैं ना। हमारी जबानों में वो ताकत ही नहीं आती कि अपने हक के लिए आवाज उठाएं, और लोगों का जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं। तो अगर तुम्हारी बैक पे अल्लाह नहीं है, अगर मैं और आप अल्लाह की इबादतों से गाफिल होके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, सारी दुनिया को राजी कर बैठे, नाम भी बना लिया, लेकिन अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं गया और अल्लाह को अपने साथ नहीं ले रहे, तो सोचो जिन्होंने अल्लाह से मुंह मोड़ा है और अल्लाह से मुंह मोड़कर, अल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़कर दुनिया के पीछे भागे हैं, तो इस दुनिया ने जितना उनको थकाया है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह के साथ अपना मामला सीधा रखो। दुनिया उजड़ जाए, उजड़ने दो, बर्बाद हो जाए, होने दो, तंग हो जाए, होने दो, हर हाल में जुड़े रहो उसके साथ और सब्र करो।